بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معرفہ اور نکرہ کی یہاں بحث گزر گئی. معرفہ اور نکرہ جو عموم کا فائدہ دیتی ہے، نکرہ ہو کلام اثبات کلام نفی میں ہو عام ہوتی ہے، کلام اثبات میں ہو خاص ہوتی ہے. اگر لفظ پر لام تعریف داخل ہو تو چاہے مفرد ہو یا جمع ہو عموم کا فائدہ دیتی ہے. لام جنس کا ہوگا یا استغراق کا ہوتا ہے، اختلاف ہے. تو معرفہ اور نکرہ کی ذکر ہو رہی ہے کہ عموم کے لیے فائدہ دیتی ہے. اسی کو اور قریب الی الفہم کرنے کے لیے معرفہ اور نکرہ جب ایک ساتھ آ جائے تو اس کو سمجھا رہے ہیں، اگرچہ اس کے عموم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست تعلق عموم کے ساتھ نہیں ہے. البتہ ضمناً عموم سے بھی اور خصوص سے بھی بحث ہو جاتی ہے. تو جب کہیں پہ اگر معرفہ اور نکرہ ساتھ ساتھ آ جائے تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کو جب معرفہ کر کے لوٹایا جائے تو کانت الثانیۃ عین الاولی، تو وہ جو دوسرا معرفہ کر کے آیا ہے یہ بعین ہی وہی پہلی والی نکرہ ہی مراد ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسول نہ کرا گیا.
فعصا فرعون الرسول، تو پہلے نکرہ تھا، پھر جب اسی نکرہ کو لوٹایا گیا معرفہ بنا کر، تو یہ جو دوسرا معرفہ ہے یہ بعینہ ہی پہلے والی نکرہ ہی مراد ہے. تو یہ دوسری بعینہ ہی پہلی نکرہ ہی مراد ہے. اس لیے رسول سے مراد وہی رسول ہے جو اس نکرہ کا مصداق ہے، وہی اس معرفہ کا بھی مصداق ہے. اس سے اشارہ اس عموم کی طرف و خصوص کی طرف بھی ہو گیا. یعنی اگر کانت الثانیہ عین الاولی، اگر یہ دوسری بعین ہی پہلی والی ہے، تو اگر پہلی والی عام ہوگی تو دوسری بھی کیا ہوگی؟ عام ہوگی. اور اگر پہلی والی خاص ہوگی تو دوسری والی بھی کیا ہوگی؟ خاص. اب اس مثال پہلے والے قاعدے میں چونکہ وہ نکرہ خاص تھا، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اس لیے یہ بھی دوسرے جب بعین ہی پہلی والی نکرہ مراد ہے تو یہ دوسری بھی خاص ہی ہے، کیونکہ دوسرے رسول سے مراد بھی موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، نکرہ کو جب دوبارہ نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو یہ دوسرا نکرہ پہلے نکرہ کا غیر ہوگی، وہ والی نکرہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر یہ عین اولا ہو جاتی تو پھر نکارت باقی نہ رہتی. اس لیے ہم نے اس کو فرض کیا کہ نکرہ کو نکرہ لوٹایا گیا، اس لیے یہ پہلے والے نکرہ کا غیر ہوگی. اگر پہلے والی ہوتی، اگر اس کو پہلے والے نکرہ ہی مانا جائے تو پھر یہ نکرہ نہ رہا، پھر تو معرفہ بن گیا. جبکہ ہم نے اس کو فرض کیا کہ یہ کیا ہے، اس کو نکرہ کر کے لوٹایا گیا، اس لیے کانت الثانیۃ غیر الاولی، یہ دوسری نکرہ پہلے نکرہ کے علاوہ ہوگی. تیسرا قاعدہ ہے المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ، معرفہ کو جب دوبارہ معرفہ کر کے لوٹایا جائے گا تو کانت الثانیۃ عین الاولی، تو یہ دوسری معرفہ جو ہے یہ پہلے معرفہ کی عین ہو گئی، یعنی بعین ہی وہی معرفہ مراد ہے جو پہلے گزری. ان دونوں کی مثال، ان دونوں قاعدوں کی، دوسرے اور تیسرے قاعدے کی مثال شارح کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہے، اس قاعدے کی طرف، دونوں کی طرف اشارہ کتاب اللہ کی آیت میں ہے. اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو پہلے میں ان آیتوں میں دونوں میں، ایک میں عسر دونوں میں معرفہ ہے اور یسر دونوں میں نکرہ ہے، تو ایک لہذا عسر کو عسر کر کے لوٹایا گیا، معرفہ کو معرفہ لوٹایا گیا، اس لیے کانت الثانیۃ عین الاولی. تو دوسری آیت میں جو عسر آئی ہے، تنگی اور مشکل، یہ بعین ہی پہلی والی ہے. اور ان مع العسر یسرن، اور پھر اس یسرن کو پھر نکرہ کر کے لوٹایا گیا، تو نکرہ کو جب نکرہ لوٹایا جائے تو کانت الثانیۃ غیر الاولی. اس لیے ان دو آیتوں میں عسر ایک ہو گیا اور یسر دو ہو گئے، تنگی اور سختی ایک اور آسانیاں دو. معلوم ہوا کہ ایک عسر ہے اور دو یسر ہے، ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، اور دو آسانیاں ہے، دو آسانی ہے. شارح کہتے ہیں یہی قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، جو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یغلب عسر یسرین، ہرگز ایک مشکل اور سختی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی. ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی. تو اسی قاعدے کی تائید کے طور سے تائید بھی ہوتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو اس سے اس قاعدے کی تائید بھی ہوتی ہے. اور ایک شاعر بھی کہتا ہے
اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلوى، جب تم پر کوئی سختی، تم پر کوئی آزمائش سخت ہو جائے، اشتدت بک البلوى، کوئی مصیبت کوئی آزمائش جب تم پر سخت ہو جائے، ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح میں غور کر لو. فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، فعسر بین یسرین، دو آسانیوں کے درمیان میں ایک سختی، تو ایک سختی جو دو آسانیوں کے درمیان میں ہے، جب تم اس پر غور و فکر کرو گے تو خوش ہو جاؤ، جب اس پر غور و فکر کر لو گے تو خوش ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ابھی اب تم پریشانی میں ہو، ابھی آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، تو اس سے پہلے آسانی تھی، اس سے پہلے آپ عافیت میں تھے، اب آپ کے اوپر مصیبت اور آزمائش آ گئی، اس کے بعد آسانی آنے والی ہے. اس لیے کہ فعسر بین یسرین ان مع العسر یسرا، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، اس پر غور کر لو کہ پہلے آسانی تھی، اب مشکل آ گئی، پریشانی ہے، تو اس کے بعد یہ مشکل ختم ہو جائے گی، آسانی آئے گی. اس لیے اذا فکرتہ فافرح، جب یہ آپ اس پر غور و فکر کر لو گے تو خوش ہو جاؤ. اس سے بھی پتہ چلا، شعر سے بھی پتہ چلا کہ آیت میں یسر دو ہے، آسانیاں دو ہے اور عسر ایک ہے. شارح کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ مقام محل نظر ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کلام محل نظر ہے، یعنی عسر ایک اور یسر دو لینا محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید بھی تو ہو سکتی ہے. جب تاکید ہو سکتی ہے، تاکید کا احتمال ہے، تاکید بھی ہو سکتی ہے، تو پھر عسر بھی ایک ہو گیا اور یسر بھی ایک ہو گیا. دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، اور جب تاکید ہو تو اس سے یسر کا دو ہونا لازم نہیں آتا. ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے ان مع زید کتابا و ان مع زید کتابا، تو زید تو معرفہ کر کے دوبارہ زید لوٹایا گیا، زید ایک ہی ہے، اور کتاباً کتاباً، تو کیا زید کے پاس دو کتابیں ہیں؟ ایک ہی کتاب ہے. لہذا اس طرح کے کلام میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہوتی ہے. لہذا اس آیت میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا میں جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی تاکید کا احتمال ہے کہ تاکید ہو. اس لیے علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام یہاں عسر ایک اور یسر دو لینا یہ محل نظر ہے. میرے نزدیک یہ محل نظر ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں عسر بھی ایک ہے اور یسر بھی ایک ہے، جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی تاکید ہے. البتہ اس پر محشی نے اشکال نقل کیا ہے. علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کا یہ جو محل نظر قرار دینا ہے یہ عرف پر مبنی ہے. عرف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جملہ اگر اس طرح کا کلام آ جائے تو جملہ ثانیہ اولیٰ کی تاکید ہوتی ہے، جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے. لہذا علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ تو مباحثہ اور مناظرہ مناقشہ کر رہے ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور وہ صرف صحابی کی روایت نہیں ہے، انہوں نے روایت کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی، تو وہ حدیث ہے، اور آپ اپنے طور پر اس پر اشکال ظاہر کر رہے ہو، حدیث رسول میں مناقشہ کر رہے ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ حدیث رسول میں جو مراد لی گئی ہے یہ چونکہ عرف پر مبنی ہے، عرف میں یہ کلام تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں تعویل ہے، حدیث معول ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ معول ہے، کہ جو حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کی ہے لن یغلب عسر یسرین، وہ حدیث معول ہے. اس حدیث میں بھی عسر ایک اور یسر ایک ہی ہے.
لیکن جو یسر ہے آپ نے مؤکداً تاکیداً فرمائی ہے، اس یسر کی تاکید کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عسر ایک یسر پر غالب نہیں آئے گا، وہ کلام مؤول ہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ایک عسر ایک یسر پر غالب نہیں آئے گا، تو اس یسر میں تاکید ہے، وہ یسر مؤکد ہے۔ وہ یسر کیا ہے؟ مؤکد ہے۔ تعبیر آپ نے چونکہ یسر مؤکد تھا، اس لیے تعبیر آپ نے اس کو دو یسروں سے کر لی، اور آپ نے فرمایا لن یغلب عسر یسرین، اس لیے اس یسرین سے مراد ایک ہی یسر ہے اور مؤکد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض تھا کہ حدیث رسول میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحابی ہے اور فقیہ صحابی ہے، اور خود ان کا قول بھی نہیں ہے بلکہ حدیث ان نے نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی، تو آپ اس کے کلام میں مناقشہ کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی طرف سے کہ یہ عرف میں جب یہ اس طرح کا کلام ہوتا ہے تو وہ عرف میں وہ تاکید پر مبنی ہوتا ہے، تاکید پر محمول ہوتا ہے، اور جو حدیث رسول میں آیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں، وہ مؤول ہے۔ وہ کیا ہے؟ مؤول ہے۔ لہذا یہ عرف پر مبنی ہونے کی وجہ سے، لیکن بہرحال محشی کہتے ہیں کہ عرف پر ٹھیک ہے، یہ کلام عرف پر مبنی ہے، لیکن جہاں عرف کے خلاف قرینہ موجود ہو، عرف کے خلاف قرینہ موجود ہو، تو پھر اس صورت میں جس چیز جو قرینہ ہوگا اس قرینے پر محمول، دلیل پر محمول کیا جائے گا، اور قرینہ اور دلیل عرف کے خلاف قائم ہے، قرینہ اور دلیل عرف کے خلاف قائم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی کلام میں احتمال پیدا ہو، تاکید کا بھی اور تاسیس کا بھی، تو پھر کلام کو تاسیس پر محمول کرنا اولا ہوتا ہے تاکید پر محمول کرنے سے۔ جب کسی کلام میں تاکید کا بھی احتمال ہو کہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، جیسے کہ یہاں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا میں ہے، اس میں تاکید کا بھی احتمال ہے عرف کی وجہ سے، اور یہ دوسرا جملہ نیا کلام ہونے کا بھی احتمال ہے، تاسیس، نیا جملہ ہونے کا بھی، نیا کلام ہونے کا بھی احتمال ہے۔ تو جس کلام میں یہ دو احتمال آ جائے تو اس کلام کو تاسیس پر محمول کرنا تاکید پر محمول کرنے سے اولا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکید سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تاکید سے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کو نیا کلام قرار دے کر اس سے نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں تاسیس اولا ہوتی ہے تاکید سے۔ اس لیے علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کہ جو نے تاکید قرار دیا ہے وہ عرف پر مبنی ہونے کی وجہ سے تھا، اور چونکہ یہاں عرف کے خلاف قرینہ اور دلیل پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اس کلام میں جب تاکید اور تاسیس دونوں کے احتمال پیدا ہو گئے تو پھر تاکید سے تاسیس مراد لینا اولا ہوتا ہے تاکہ نیا فائدہ حاصل ہو، اور نیا فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب ہم دوسرے جملے کو پہلے جملے کی تاکید قرار نہ دیں۔ بہرحال قاعدہ ثانیہ اور قاعدہ ثالثہ کی مثال کتاب اللہ کی آیت ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور حدیث رسول سے اس کی تائید ہو گئی۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے المعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، معرفہ کو جب نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو پھر یہ دوسرا جو نکرہ ہے یہ پہلے والے کا غیر ہوگی، عین نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اس کو فرض کر لیا، ہم نے کہا کہ نکرہ کر کے لوٹایا جائے۔ اب اگر کہ بعین ہی یہ پہلی والی ہوتی، معرفہ ہی عین اولا ہو جاتی، تو پھر اس میں نکارت باقی نہ رہے گی اور یہ معرفہ ہو جائے گی، جبکہ ہم نے اس کو کیا فرض کیا؟ ہم نے نکرہ مان کر کہا کہ نکرہ لوٹایا گیا، اور اگر یہ معرفہ بنا کر بھی ہم لوٹائیں گے کہیں کہ معرفہ ہے تو اس پر تو کوئی حرف تعریف داخل ہی نہیں ہے۔ کس چیز سے اشارہ ہو رہا ہے اس کے متعین ہونے پر؟ نہ علم ہے، نہ حرف تعریف داخل ہے، کوئی حرف
کوئی اشارہ نہیں ہے اس کے متعین پر، تو کوئی حرف نکرہ بغیر حرف تعین کے اس سے متعینہ فرد مراد نہیں لے سکتے، تو یہاں کوئی حرف تعین اس پر داخل ہی نہیں ہے، خامس و بعین ہی پہلی والی مراد لے لے۔ اس لیے جب معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جائے گا تو پھر جو دوسرے نکرہ ہے یہ پہلے والے کا معرفہ کا عین نہیں ہوگا بلکہ غیر ہوگا۔ اور یہ قواعد سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مثال کہتے ہیں، اس کی اشارے کہتے ہیں، اس کی مثال نہیں پائی جاتی، اس کی مثال نہیں پائی جاتی، اس لیے شارح نے پھر فقہا کے اقوال سے اس کی ایک مثال ذکر کر دی۔ شارح کہتے ہیں فقہا کے اقوال میں، فقہا کے کلام میں اس کی مثال موجود ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مجلس میں ایسے 1000 کا اقرار کرے جو چیک میں لکھا ہوا ہے، ایسے 1000 کا اقرار کرے جو چیک میں لکھا ہوا ہے، چیک کی قید کے ساتھ مقید ہے کہ فلاں کے میرے ذمے 1000، وہ 1000 لازم ہے میرے ذمے ہے جو اس چیک میں ہے۔ پھر یہی آدمی دوسرے 1000 کا اقرار کرے اور دو گواہوں کے موجودگی میں کسی اور مجلس میں، اور وہ 1000 کی جو چک کے قید کے ساتھ مقید نہ ہو، مطلق 1000 کا اقرار کر لے، تو پہلا 1000 یہ کل معرفہ، وہ معرفہ نہیں ہے، کل معرفہ ہے، چونکہ چک کے قید کے ساتھ مقید ہو گیا تو کل معرفہ، اور دوسرا 1000 کی اقرار ہوا وہ چیک کے قید کے ساتھ مقید نہیں ہے تو وہ کن نکرہ،